امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں کسی کے اندر نہ پائی جائیں تو وہ ناقص ہے۔ امام فرماتے ہیں اس 5 میں سے مجھے ایک پہ گفتگو کرنی ہے، لیکن وہ میں 5 آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز جو امام فرماتے ہیں کہ جو کسی کے اندر نہ ہو تو اس میں نقص ہے، وہ کیا ہے؟ وہ وفا ہے، یعنی انسان وفادار نہ ہو، یعنی کوئی کمٹمنٹ کرے اس کو پورا نہ کرے، وعدہ کرے اس کو پورا نہ کرے۔ ایک شخص آپ بولیں جب بھی اس سے کوئی بات کرو یہ بات پہ پورا ہی نہیں ہوتا، تو اس کی کیا ویلیو ہوگی آپ کے سامنے کہ یہ کام کرنا، ہاں میں کر دوں گا، ہاں میں آ جاؤں گا، ہاں میں یہ کر لوں گا، اور آپ دیکھیں کہ کبھی بھی کمٹمنٹ پورا نہیں ہوتا، تو وہ شخص کی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ دوسری کوالٹی حیا، حیا جو ہے اس کی خیر اور بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ حیا صرف خواتین کے لیے نہیں ہے کہ آپ بولیں شرم و حیا خواتین میں نہیں، مرد کے لیے بھی آیا۔ اگر حیا نہ ہو تو انسان ادب احترام کسی کا نہیں کر سکتا، یعنی بے حیا ہو جائے تو کسی کا بھی احترام نہیں کرے گا، رسپیکٹ نہیں کرے گا۔ اور سب سے بڑھ کر حیا انسان کو خدا کے آگے جھکا کے رکھتی ہے۔ انسان اگر کسی اور کی حیا نہ کرے، کم از کم اسے یہ تو پتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا تو اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا مگر پروردگار تیرے سامنے میں حیا کرتا ہوں۔ ہمارا تو ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے وقت کا امام ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اگر ہمیں کسی اور سے شرم و حیا نہیں تو اپنے وقت کے امام سے تو ہونی چاہیے کہ امام دیکھ رہے۔ آیت اللہ تقی بافقی کا واقعہ آج پڑھا تھا میں، وہ ایک شخص مسجد جمکران گیا اور مشکل میں تھا، مسجد جمکران سے نکلا تو ایک سید ملے انہیں، اور انہوں نے کہا کہ فلانے شخص کو دیکھو وہ سڑک پہ صفائی کر رہا ہے، آیت اللہ عالم صفائی کر رہا ہے، اس کے پاس جانا، اس کو بولنا جو تمہارے پاس پیسے ہیں مجھے دے دے۔ تو یہ گیا ان کے پاس، کہا کہ وہ مجھے کسی سید نے بھیجا ہے کہ آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے سر پہ ہاتھ مارا کہ مجھے امام کیوں نہیں ملے، تمہیں مل گئے۔ تو خیر وہ انہوں نے دے دیا۔ آیت اللہ تقی بافقی کا واقعہ ہے کہ جب یہ عراق سے ایران آ رہے تھے زمینی راستے سے، تو بہت سردیوں کی رات تھی، بہت برف، تو انہوں نے بولا کوئی جگہ رات کو گزارنے کے لیے چاہیے، یہ بتانے کے لیے کہ امام کتنا قریب ہوتا ہے۔ تو یہ جانے لگے، تو وہ قہوہ خانہ جیسے چائے کی دکان ہوتی ہے تو وہاں جانے لگے، لیکن وہاں پر لوگ ایسے اوباش بدماش ٹائپ کے بیٹھے ہوئے تھے تو مناسب نہیں تھا۔ اب ان کو پتہ بھی رات بھی گزارنی ہے، برف گر رہی ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک سید بیٹھا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ تم ادھر آ جاؤ، وہ جگہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ رات گزاری، باہر برف ہے، درخت کے نیچے گرمی ہے، آرام سے رات گزاری، فجر ہوئی، کہا نماز پڑھیں، نماز پڑھی، پھر نکلنے لگے، جانے لگے، تو ان کو احساس ہو گیا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وقت کے امام ہیں۔ جیسے ہی احساس ہوا تو امام نے فوراً کہا کہ اب جب کہ آپ کو پتہ چل چکا ہے تو ہم جا رہے ہیں۔ تو کہا مولا پھر کب ملیں گے؟ کہا کم میں ملیں گے اور سبزہ زار میں ملیں گے، خراسان۔ کم گئے، اندر بے چینی، تڑپ، 2-3 دن رہے، امام سے ملاقات نہیں ہوئی، چلے گئے۔ سبزہ زار پہنچے، کہا کہ پتہ نہیں اب امام ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، ایسے میں امام نے ہاتھ رکھا تو کہا مولا میں تو کم میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ کہا میں کم میں حرم کے باہر جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا آپ کے برابر میں، مگر ایک خاتون آپ سے مسئلہ پوچھ رہی تھیں اور آپ سر جھکائے مسئلے کا جواب دے رہے تھے، میں آپ کے برابر میں کھڑا ہوا تھا۔ عزیزان محترم، ہمیں نہیں پتا کہاں ہمارا امام ہمارے ساتھ، اسی لیے کسی اور سے نہیں تو امام سے ضرور حیا کیا کرے، کہ انسان حیا کوئی نہیں دیکھ رہا، امام دیکھ رہا ہے۔ یہ دوسری کوالٹی۔ تیسری کوالٹی امام کہہ رہے ہیں کہ انسان کے اندر ہونی چاہیے، وہ حسن خلق ہے۔
یعنی انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. انشاءاللہ اس پہ بعد میں بات کریں گے. تدبیر یعنی پلاننگ ہونی چاہیے. ایسی زندگی نہیں ہونی چاہیے کہ بغیر انسان کے پاس کوئی اس کا رول, گول, ویژن, مشن ہو ہی نہیں. پتہ نہیں دیکھیں گے آگے کیا کریں گے. اصل مدبر پروردگار ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ کی زندگی میں بھی پلاننگ یا کیریئر اپرچونٹی یا کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. پانچویں جو چیز جس پہ گفتگو کرنی ہے وہ امام فرماتے ہیں کہ یہ ساری خصوصیتیں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں, اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے احرار, یعنی آزاد ہونا, حر ہونا. حر یعنی آزادی انسان کے اندر ہونی چاہیے. آزادی کیا ہے؟ یہی ہے. امام نے کیا فرمایا تھا؟ امام کے جملے یقیناً آپ کو یاد ہوں گے کہ جب روز عاشورہ امام جو ہیں وہ زمین کربلا پر ہیں اور بدن اتنا زخمی ہے کہ امام ہل نہیں سکتے, اور انہوں نے خیموں کی طرف حملہ کیا, تو امام نے کیا کہا تھا؟ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے اور تم قیامت پہ یقین نہیں رکھتے تو کم از کم آزاد تو رہو, آزاد تو رہو, میں بھی زندہ ہوں. یہ جو آزادی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کل میں نے تھوڑی سی گفتگو کی تھی. آزادی کسے کہتے ہیں؟ اصل آزادی کیا ہے؟ یعنی کوئی رکاوٹ نہ ہو, کوئی باؤنڈری نہ ہو, کوئی شرائط نہ ہو, آپ جو دل چاہے کریں. تو یہ آزادی نہیں ہے. اصل میں آزادی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ہم آزاد ہو جائیں. کس سے آزاد ہو جائیں؟ کس چیز سے؟ آزادی پازیٹیو بھی ہے, آزادی نیگیٹو بھی ہے. انسان بولے بھائی مجھے کچھ بھی نہیں کرنا, بچہ بولے بس مجھے چھوڑ دو. بچے ہوتے ہیں نا بعض اوقات, بس ہمیں آزاد کر دو, بہت ہو گیا, بچے تھوڑی ہیں, ہم بڑے ہو رہے ہیں, ہمیں کچھ بھی کرنا ہے. تو بھائی کیا کریں, کیا کرنا ہے تم نے؟ جب آپ اسکول میں پڑھتے ہیں تو اسکول کے اندر آپ کو پڑھنا تو پڑتا ہے نا. مطلب اتنی کلاسیں لیں گے, اتنے دن چھٹی کریں گے, کیا ہوگا؟ اسکول سے باہر نکال دیں گے. تو کیا آزادی ہے؟ آزادی ہے مگر شرائط کے ساتھ. وہ میں مولانا صاحب اڑنا چاہتا ہوں, ہاں کودو اوپر سے. کیا چیز اڑنے نہیں دیتی آپ کو؟ کون سی چیز ہے جو آپ کو اڑنے سے روکتی ہے؟ گریوٹی. گریوٹی آپ کو اڑنے نہیں دیتی ہے. بولو مولانا صاحب یہ کہ اب آزاد ہے, بندہ اڑنا چاہیے, اڑو, پر لگاؤ, جہاز بنانا پڑے گا, چیزیں بنانی پڑیں گی. خود گریوٹی آپ کو نیچے کھینچتی ہے. یعنی وہ لمیٹیشن ہے آپ کی کہ آپ اگر جانا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا. اسی طرح مطلب میں کچھ بھی کھاؤں, سب کچھ کھا لوں, سب کچھ کھا لو تو پھر ڈاکٹر پہ اٹھا کے لے کے جانا پڑے گا. بھائی سب بھی نہیں کھا سکتے. کولیسٹرول ہے, شوگر ہے, 100 بیماریاں ہیں. یعنی ہر چیز میں لمٹ. اب یہ جو لمیٹیشن ہے کیا یہ زبردستی ہے؟ ہر چیز کے اندر قوانین ہے, آزادی نہیں ہے. میں جہاں دل چاہے بیٹھ جاؤں مولانا صاحب مجلس سننے کے لیے, جہاں دل چاہے بیٹھ جاؤ, بس یہاں نہیں بیٹھنا بھائی, اتنی لمیٹیشن ہے, نیچے بیٹھو, یہاں نہیں بیٹھو. یہاں بیٹھو تو پھر ہم نیچے بیٹھ جاتے ہیں, ہم آپ کی سن لیتے ہیں. یعنی ہر جگہ آزادی ہے مگر ایک قید ہے, ایک شرط پائی جاتی ہے. اب کہ بس آج کل تو دنیا کہتی ہے نا بس آزاد ہو جائے. اسلام جو ہے وہ سختیوں کا مذہب. مولانا صاحب زبردستی حجاب کرائیں, نمازیں پڑھائیں, یہ کیا ہے؟ تو آزادی نہیں ہے, جو دل چاہے کریں. نہیں, آزادی اتنی ہے. کسی نے پوچھا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ اللہ, امام سے پوچھا کہ مولا اختیار کتنا ہے, مطلب کتنی ہے انسان کے پاس, مطلب آزاد کتنا ہے آدمی؟ امام نے بولا ایک ٹانگ کو بلند کرو, ایک ٹانگ اٹھا لی. کہا دوسری بھی کرو. کہا مولا یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا اتنی اختیار ہے, اتنا ہی ہے. یعنی لمیٹیشن ہے. اصل آزادی جو ہے وہ انسان اپنی خواہشات سے آزاد, اپنے نفس سے آزاد. یہ اب کہاں کہاں آزادی ہونی چاہیے؟ تو یہ بہرحال جو ہے وہ چند چیزیں ہیں کہ جس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ عقیدے میں انسان آزاد ہے. آپ کوئی بھی عقیدہ لے لیں, اس عقیدے کو انتخاب کرنے تک آپ آزاد ہیں. آپ کوئی بھی عقیدہ, کسی بھی عقیدے کی طرف جائیں, آپ کو کوئی اسلام زبردستی
نہیں کرتا. آپ کو بتا دیتا ہے, آپشن دے دیتا ہے, ایسا ایسا ہے, آپ کی مرضی ہے, آپ کے سامنے ہے. کوئی خدا کو مانتا ہے, کوئی خدا کو کس طرح مانتا ہے, کوئی خدا کو الگ طریقوں سے مانتا ہے. اللہ کی مرضی, بندوں کی مرضی. خدا زبردستی, خدا چاہتا تو سب کو مسلمان بنا دیتا زبردستی, تو کیا ہوتا پھر؟ وہ جنت ہی نہیں ہوتی پھر. جب سب ملائکہ کیا ہیں؟ ملائکہ کے اندر ارادہ نہیں ہے, یعنی وہ اپنی مرضی سے کچھ, کیونکہ ان کے اندر غرائز نہیں پائے جاتے, تو وہ تو جیسے خدا نے کہا ہے وہ ویسے ہی کرتے ہیں. انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر پروردگار نے اختیار دیا اس کو. اب عقیدے کی مرضی ہے کہ اب آپ اپنے عقیدے کے معاملے میں انسان کا عقیدہ کیا, آپ ڈھونڈیں, تلاش کریں. اور روایات یہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی حق کی تلاش میں مر جائے تو بھی وہ حق پہ مرا ہے, اگر واقعاً حق کی تلاش میں. لیکن آپ اپنے عقیدے کے اندر بہرحال آپ جتنا بھی جائیں, قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ زبردستی کر بھی نہیں کر سکتے کسی کو. ایک شخص نے ایک عقیدہ بنایا 25-30 سالوں میں, اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کو 2 منٹ میں خراب, ایسے تھوڑی ہوگا. آپ طریقے سے اس کے عقیدے کو کر سکتے ہیں, جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا. حضرت یوسف جب زندان میں گئے تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے, انہوں نے کسی کو یہ نہیں کہا. حتیٰ جو خواب جنہوں نے دیکھے وہ بھی آئے, جس نے خواب دیکھا وہ خود کیا تھا, لیکن حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ مثلا میں تو خواب کی تعبیر نہیں بتا رہا جب تک تم میرے رب کو نہیں مان رہے. نہیں بولا, کہا ہاں تم اتنے خداؤں کو مانتے ہو تو بہتر نہیں ہے ایک کو مان لو, اور اتنوں کو تم مانتے ہو یہ خود تمہارے لیے. یہ حضرت ابراہیم نے کیا کیا, سب کو توڑا, اور جس چیز سے ابزار سے توڑا تھا اس کو بڑے والے کے گلے میں ڈال دیا. کہا کہ کس نے توڑا؟ کہا اس سے پوچھو. کہا یہ تو بتا ہی نہیں سکتا. کہا جو یہ نہیں بتا سکتا وہ تمہارے لیے کیا کرے گا. یعنی یہ ضروری ہے عزیزان محترم, آپ کسی کے اوپر اپنا عقیدہ تھوپ نہیں سکتے. آپ بات کر سکتے ہیں, استدلال کر سکتے ہیں اور طریقے سے کر سکتے ہیں. یعنی آپ مناظرہ کرنے کے لیے بھی اخلاق چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں آج کل, یہ ٹی وی یوٹیوب پہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. عزیزان محترم دیکھیں, بات یہ ہے کہ اہل بیت کی جو سیرت ہے نا, اس کو یاد رکھیں. اہل بیت کی سیرت عقلی دلائل ہیں لیکن اخلاق کے ساتھ. ایسے نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے کسی کے خداؤں کو, کسی کے ماننے والوں کو آپ برا بلا بولیں اور پھر بولیں کہ وہ آپ کے ماننے والے کو اچھا سمجھے. کیسے ہوگا؟ جنگ صفین کا واقعہ ہے. شخص کا نام بھی پتہ نہیں ابن کچھ کر کے تھا, میں نے نوٹ بھی کیا تھا. اس نے جنگ کے دوران سامنے والے جو تھے ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیا. امام نے فوراً بلایا, امام نے یہ کیا کرنا. امام نے بولا کہ اختلاف اپنی جگہ پر, بات کرنی ہے تو لاجیکل بات کرو, کسی کے لیے غلط الفاظ استعمال مت کرو. امام فرما رہے ہیں, ہم امام سے آگے نکل جاتے ہیں, نعوذ باللہ. لا آپ الفاظ, لا آپ خود سوچیں نا کہ ایک آدمی کی زندگی اسٹرکچر ذہن میں جب سے وہ پیدا ہوا ہے کوئی اس کے لیے مقدس ہے. آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا عقیدہ چھوڑ دیں, لیکن کوئی کسی کے لیے مقدس ہے. اب آپ آتے ہی چھوٹا سا فلیر پھینک دیا آپ نے, تو وہ آپ کے بارے میں کیا سوچے گا؟ نہ صرف آپ کے بارے میں, آپ کے پورے مکتب کے بارے میں کیا سوچے گا. لیکن وہی بات اگر آپ دلائل سے, اگر آپ پیار سے اس تک پہنچا دیں تو لوگ سنیں گے آپ کی بات. کیوں نہیں سنیں گے آپ کی بات؟ اور اثرات ہوتا ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتا, امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگوں تک ہماری بات پہنچا دو, لوگ خود ہماری طرف آئیں گے, خود آئیں گے. آپ لوگوں تک ان کی بات پہنچائیں. تو یہ عقیدے کا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایک آزادی, عقیدے کی آزادی ہے. دوسری آزادی جو ہے وہ اجتماعی ہے. مثال کے طور پر اجتماع میں آپ چاہتے ہیں آزادی ہو, لیکن آپ کسی کے گھر میں تھوڑی گھس سکتے ہیں. آپ کی 4 دیواری, آپ کی لمٹ ہے. آپ بولے میں اگلے گھر میں گھس جاؤں. صدر اسلام کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کا درخت کسی اور کے
گھر کے اندر آ رہا تھا اور وہ بغیر پوچھے گھس جاتا تھا اس کے گھر میں. اب اس کے گھر والے بیٹھے ہیں, یہ بول رہے ہیں, تو اس نے آ کے رسول خدا کو شکایت کی کہ یا رسول اللہ, یہ گھر میں بغیر پوچھے آ جاتا ہے, میرے گھر میں میری خاتون کے سر پہ چادر نہیں ہوتی یا کچھ نہیں ہوتا, یا ہم آرام سے بیٹھے ہوئے, یہ آ جاتا ہے درخت میں اپنے درخت کے پھل کاٹنے کے لیے. تو رسول خدا نے اس کو بلایا, کہا کہ بھائی ایسا نہیں کرو, اس کا گھر ہے. لیکن وہ بہت ہی, اب کچھ کہہ بھی نہیں سکتا آدمی. تو رسول خدا نے اس کو اتنا سمجھایا کہ بھائی ایسا کرو, یہ درخت بیچ دو. کہا نہیں میں بیچوں گا نہیں. کہا اچھا ایسا کرو کہ یہ گھر خرید لو. کہا یہ بھی نہیں خریدوں گا. کہا اچھا میں تمہیں اس درخت کے بدلے میں جنت میں درخت دوں گا. تو آگے سے کیا کہتا ہے, کہتا ہے کہ جو چیز دیکھی نہیں اس کا سودا کیسے کروں. تو پھر بعد میں پھر کیا کیا, رسول خدا تھے, رسول خدا نے کچھ لوگوں کو بھیجا, کہا اس کا درخت اکھاڑ دو اور اس کے گھر کے باہر رکھ دو, جتنا دیکھنا ہے اب دیکھے بیٹھ کے. اجتماع ایسی ہے نا, آپ اجتماع میں یہ نہیں کر سکتے کہ بھائی میں فلانے کے, قانون ہے, آپ گھر بنا رہے ہیں, محلے میں رہ رہے ہیں, آپ کو دوسرے کا احترام رکھنا ہے. آزادی کی ایک لمٹ ہے. اسی طرح اکنومیکل آزادی, اقتصادی, اس میں بھی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ سارا مال اٹھا لیا, جیسے ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہی ہے شاید, کہ ایک سب مال آپ نے جمع کر لیا, ذخیرہ اندوزی کر لی. کتنی احادیث ہیں کہ جو اس پر جو ہے وہ سختی ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ مال ایک ہی طرف سارا چلا جائے. وقت نہیں ہے, میں بہت زیادہ اس پہ اتنی گفتگو نہیں کروں گا. اور یہ ساری جو آزادی ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ, لیکن اب انسان جب آزاد ہے, زبان آج کے دنیا کے اندر کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ گفتگو آزاد ہے, یعنی آپ کچھ بھی بولیں, لیکن یہ کچھ بھی بولیں ویسٹ میں صرف اسلام کے لیے. نہیں جی بولنے پہ تو آزادی ہے, کوئی کچھ بھی کہہ دے, قرآن کو کوئی کچھ کہہ دے, رسول کو کچھ کہہ دے, لیکن ابھی آپ ان کے لیے کچھ بولنا شروع کر دیں تو ابھی آپ کے ساتھ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. آپ ویسٹ میں جو ہے وہ کوئی جینوسائڈ پہ بات کر لیں تو آپ پہ پابندی لگ جاتی ہے, آپ کسی پہ بھی کچھ کر لیں. تو یہ کوئی آزادی نہیں ہے. اسلام بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ کچھ بھی بول لیں. جو بھی بولنا ہے اس میں پہلی چیز حکمت ہونی چاہیے. حکمت یعنی آپ دیکھیں نا کہ کس طرح قرآن جو ہے وہ حضرت لقمان کی تعریفیں کر رہا ہے. حضرت لقمان نبی نہیں ہے, مطلب ایک غلام تھے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے قال لقمان ابن ہی, یعنی لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا. یعنی حکمت انسان کو کتنا بلند کر دیتی ہے کہ قرآن بھی اس کا ذکر کرنے لگتا ہے. گفتگو کرے, اب انسان حکمت کے ساتھ کرے, مناظرہ کرے, عقل کے ساتھ کر دل کر دے. تو یہ بہرحال چند چیزیں کہ جسے امام حسین چاہتے تھے کہ آزاد رہو. آزادی امپورٹنٹ ہے, لیکن خواہشات سے, نفس سے, ظلم سے, ظلم کے مقابلے میں آزاد رہو. ظلم برداشت کر رہے ہو, کیوں نہیں بول رہے, توڑو اس کو, بیریئر کو. انسان خوب یہ آزادی جو ہے وہ عزیزان محترم, اب آج ہم اپنی معاشرے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں, ہم کتنے آزاد ہیں.